الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى
آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے، خلاق عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے قرضداروں کو قرض سے نجات، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور جمعۃ المبارک کی اول ساعتوں میں بر وقت تشریف لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے، ملک پاکستان کو امن اور جہاں جہاں مسلمان ظلم اور تشدد کا شکار ہیں، اللہ ان کو باعزت طریقے کے ساتھ نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج کا موضوع یقین کامل اس عنوان سے ہے کہ ہمیں اللہ پر کتنا یقین اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر کتنا یقین اور آخرت پر کتنا یقین ہے اور رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اعظام ان کا توکل اور یقین کیسا تھا، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین بندہ ناچیز کی زبان پر کلمہ حق جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، دین، ایمان، عقیدے کی مضبوطی کا نام ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس کا یقین، جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا قیدی وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کا قیدی ہوتا ہے۔ جس کا یقین کمزور، جس کا ایمان کمزور، عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی ذات کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے لیے کیا ہونا ہے۔ تو ایمان، یقین یہ کامل اور مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین کامل ایک ایسی اللہ رب العالمین کی دولت ہے، یہ ایک ایسا اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ جس آدمی کو یقین کامل مل جاتا ہے، جس کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔
تمام انبیاء کی قومیں بڑی سخت تھیں اور نڈر تھیں، حتیٰ کہ انبیاء کو دھمکایا اور ڈرایا بھی صحیح۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب رب ذوالجلال کا پیغام پہنچایا تو قوم نہ مانی اور قوم آپ کے خلاف نکل پڑی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے بات کہی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا جز بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، فرمایا تم میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میں ایک اللہ کا پیغمبر ہوں، سارے اکٹھے ہو کر میرے خلاف جو چالیں چلنی ہیں چل سکتے ہو، ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ تو اللہ کو یہ بات پسند آئی، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جب بندہ مومن کا اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے تو اس کو کسی ڈرنے والے سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے، اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ہم دین کی بات بھی جو حق بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری زبانوں پہ یہ جملے آتے ہیں کہ غریب کا بچہ کر ہی کیا سکتا ہے، آگے ہمیشہ امیروں کے بچے جاتے ہیں۔ جب ہمارا اللہ کی ذات پر یقین بھی کمزور ہو گیا، ہمارا عقیدہ ایمان بھی کمزور ہو گیا کہ ہمارے بچے غریبوں کے کر بھی کچھ نہیں سکتے، تو پھر بتائیں جب بنیاد بھی کمزور ہے تو پھر ہمارا بچہ آگے کیسے جا سکے گا؟ تو لہذا ہم نے اللہ پر یقین کامل رکھنا ہے، جو بات کرنی ہے، جو کہنا ہے، یقین کامل سے جب ہم کہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بتایا، سکھایا، یقین کامل کا درس دیا، اور خود حضور نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں قبیلہ حوازن بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کے لڑنے کا انداز یہ تھا کہ یک بارگی یہ تیروں کی بارش کیا کرتے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے افراد کو بٹھا دیتے، اور ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ جب ایک آدمی تیر مارے گا، جس جگہ اس کا تیر گرتا ہے سب نے اسی جگہ اپنے تیروں کی بارش کرنی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں 40 تیر جب ہم ان کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ہماری طرف آتے تھے، 40 تیر ہم ان کے اپنے جسموں پر برداشت کر رہے تھے۔ تو چونکہ موضوع ہے یقین کامل، مسلمان کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہلکا سا سر درد ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر 1-2 ماہ ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم باویلا کرتے ہیں، ہم یہ اللہ پر یقین کامل نہیں رکھتے کہ شفا دینے والا وہ ہے، جلد شفا دے گا۔ واویلا اور ایسے بولتے ہیں جیسے بعض اوقات اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم ناراض بھی کر بیٹھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہم آئے، عرض کی یا رسول اللہ سخت قبیلہ ہے، لڑنا ہماری بڑا مشکل ہے، ایسا کرتے ہیں کہ صف بندی پھر سے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے جیت سکیں۔ تو فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام آگے تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سفیان پیچھے ہو جاؤ، انا النبی لا کذب وانا عبد المطلب، فرمایا تم کہتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ پر یقین کامل ہے کہ جس انداز میں ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اگرچہ 40 تیروں کی بارش ہو رہی ہے
فرمایا جس یقین کے ساتھ میں آگے جا رہا ہوں مجھے اللہ پر یقین کامل ہے کہ اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے گا۔ تو یقین جب کامل ہوتا ہے، وہاں آگے سے 40 تیروں کی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب یقین اللہ پر کامل ہو جائے پھر بندہ سمندر سے بھی نہیں ڈرتا، دریا کے اندر چھلانگ لگانے سے بھی نہیں ڈرتا، مصائب و آلام سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اس پر اللہ پر اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ سامعین ذکر باب اللہ کریم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جڑے کہتے ہیں صدر رب اللہ ثم استقاموا، پھر کامل استقامت اختیار کرتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں تو تے اللہ دے فرشتے نازل ہونے نے، فرشتے آ کے کی کہنے نے اللہ تخافوا، نہ خوف کرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جیڑی جنت دا تہاڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے، جڑے دا معاہدہ کیتا گیا ہے، تسی ایمان لائیو، یقین کامل کیتا ہے، استقامت تھانوں حاصل ہوئی ہے، اللہ دے فرشتے مدد واسطے آ جاندے نے، اے پیغام دیندے نے غمگین بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا، تانوں اللہ دی طرفوں اس جنت دی بشارت دین واسطے آیا ہاں جس جنت دا رب نے تہاڈے نال وعدہ فرمایا ہے۔ دوستان گرامی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، قاضی ایاز نے انہوں وسوا کے انہوں لکھیا ہے، آج اگر بیٹا جوان ہو جائے تے باپ دے کول وہ 1,02,00,000 روپیہ منگتا ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، اور میاں تو یقین کامل رکھ کے چاہے تیرے کول 10 روپے آ گئے نے، 20 روپے آ گئے نے، رب دے کامل یقین کر کے تو اللہ دا نام لے کے چل پے، اگر تیرا یقین کامل ہو جا، تیرا ایمان کامل ہو جا، رب برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع ہے، اسی غزوہ خندق مدینہ دے ارد گرد کھود رہے ہیں، صحابہ بکھ تو نہ ڈالو گئے نے، کسی نے 1 پتھر بندے آئے، کسی نے 2 پتھر بندے نے، صحابہ کہتے نے اسی حضور دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کیتا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سونیاں ایسی چٹان آ گئی ہے، کوئی توڑن والا کوئی نہیں، توڑیا نہیں جا سکتا، غزوہ خندق کھودیا جا رہا ہے، مدینے دے ارد گرد 4 دیواری بنائی جا رہی ہے، میرے لجپال نبی دے غلاموں، اج اگر میں مولوی بن گیا، میرا بیٹا ہے تے او کمزور ہو جائے گا، پیر دا بیٹا ہوئے وہ کہے گا میں خود کھانا نہیں اٹھانا، میں نے کوئی کھانا لے کے آ کے دے گا، اگر امیر زیادہ ہوئے وہ دے نوکر چاکر ہونے نے وہ کھانا لے کے رکھ دینے، اسی اتنے سست ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ساڑھا در و مدار دوسرے تے ہو گیا، اسی خود عمل کرنے واسطے تیار نہیں ہوں دے، میں قربان جاؤں سیرت مصطفیٰ تو، عظمت مصطفیٰ تو، کردار مصطفیٰ تو، صحابہ کہندے نے اسی انتظار پہ کر دے آقا علی نو بلان کے، علی اوے جڑا خیبر نو 1 ٹھوکر ماردا ہے انہوں اتار کے رکھ دیندا ہے،
لیکن میرے آقا نے مولا علی نو نہیں بلایا، صحابہ نو نہیں بلایا، عبیدہ بن جراح نو نہیں بلایا، میرے آقا اگے آئے نے قاضی عیاض فرما دے نے میرے آقا دے ہاتھ ہونے جنہاں وچوں کستوری دیاں خوشبوئاں آدیاں نے، برف تو زیادہ ٹھنڈے، روئی تو زیادہ نازک نے، میرے آقا نے کدال اٹھائیے، میرے آقا نے اپنی باواں نو اتارے آئے، اپنی باواں نو کھنچے آئے، میرے آقا چٹان دے قریب آئے نے، ذرا دیکھنا میرے آقا دا یقین کامل اپنی امت واسطے کس طرح درس عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کدال ماریے، فرمایا اوتی تو دو مفاتیح الشام، صحابہ مبارک ہوئے جڑی چٹان تسی نہیں سے توڑ سکدے، پہلا کدال مارے آئے، اللہ نے شام دیاں چابیاں عطا فرما دیتیاں نے، ملک شام فتح ہو گیا ہے۔ صحابہ فرماندے نے میرے آقا نے دوسرا کدال ماریا، فرمایا اوتی تو مفاتیح خزانہ ایران، ایران دیاں چابیاں بھی مل گئیاں نے، فرمایا اوتی تو مفاتیح یمن، فرمایا یمن دیاں چابیاں بھی مل گئیاں نے۔ صحابہ فرماندے نے اسی ایک دوسرے وال دیکھ کے ہسن لگ پے، تے ایک صحابی پوچھدے نے مسکراندے کیوں؟ صحابہ کہندے نے مسکراندے اس واسطے یمن بھی فتح ہو گیا ہے، ایران بھی فتح ہو گیا ہے، شام بھی فتح ہو گیا ہے، تے صحابی مسکرا کے کہندے نے حالے تا مکہ بھی فتح نہیں ہویا، تسی مسکراندے پے ہو، بشارتاں پہ دیندے ہو۔ صحابہ فرماندے نے سانو آقا دی گل تے، آقا دے فرمان تے، آقا دی حدیث تے یقین کامل سی، اسی انتظار کرتے رہے کدو شام فتح ہوندا ہے، کدو یمن فتح ہوندا ہے، کدو ایران فتح ہوندا ہے۔ فرماندے نے زمانہ آقا دا بھی گزر گیا ہے، زمانہ ابو بکر صدیق دا بھی گزر گیا ہے، زمانہ عمر دا آیا، اساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا اے، اللہ نے ملک شام نو بھی فتح عطا فرمائی، مسلماناں نے ایران نو بھی فتح فرمایا، یمن نو بھی فتح فرما لیا۔ اے میرے آقا دی دعا تے میرے آقا دے الفاظ تے صحابہ دا یقین سی، فرماندے نے ساڈا یقین کامل ہو گیا ہے۔ اب دی وقار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو اس طرح یقین کامل عطا فرمایا۔ آؤ میں وظیفہ بھی دستا جاواں، صحابہ دا یقین کامل بھی دستا جاواں۔ سورۃ واقعہ 27واں پارہ، سورۃ الرحمن تو بعد والی سورت، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا غلام مرد ہوئے یا عورت ہوئے اگر رات نو سورۃ واقعہ پڑھ کے سو جائے، سورج مغرب تو طلوع ہو سکتا ہے، چند بے نور ہو سکتا ہے، او دے گھر فقر نہیں آ سکتا، بلکہ رب برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مالدار صحابی نے، آپ نے چند درہم دینار اٹھائے نے، عبداللہ بن مسعود دروازے تے جا پہنچے نے، آپ دیاں صاحبزادیاں زیادہ نے، آپ نے فرمایا ابن مسعود میں چند درہم لے کے آیا وہاں، چند دینار لے کے آیا وہاں، میں سنیا ہے تسی کثیر العیال ہو لیکن تھوڑے تے فقر و فاقہ ہے، غربت زیادہ ہے، آلے لو درہم آلے لو دینار، اپنی بچیاں دی کفالت کر لینا، تو ہڈا وقت وصال قریب آن والا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں ذرا جملے صحابی رسول دے سننا، ذرا صحابی دا یقین کامل ویکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے عثمان صاحب تفسیر خازن نے لکھیا ہے، عثمان میری بچیاں تے کدے فاقہ نہیں آ سکتا، کدے غربت نہیں آ سکتی، کدے غربت نہیں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا عثمان اے ابن مسعود
کیا PhD دی ڈگری انہوں نے مل گئی ہے، کیا انجینئر بنا چھوڑے آئے، کیا کوئی ہنر سکھا چھوڑے آئے؟ فرمایا نہیں، میں آقا دا فرمان انہوں نے سکھایا ہے۔ میرے لجپال کریم نے فرمایا جو میرا غلام مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد سورت واقعہ دی تلاوت کر لینا ہے، اُتے گھر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، غربت نہیں آ سکتی۔ میں اپنی بچیاں سورت واقعہ سکھا چھوڑیے، سورج طلوع ہو جا غروب ہو جاندہ ہے، میریاں بچیاں سورت واقعہ دیاں تلاوت کر لینیاں نے۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے نے، میرے گھر دے اندر غربت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا دا فرمان سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کس طرح میرے آقا دے فرمان تے عمل کیتا، یقین کامل کیتا ہے۔ آج تیرا میرا یقین کمزور ہو گیا، اعتقادات کمزور ہو گئے، سورت واقعہ بھی پڑھی جا رہی ہے لیکن گھر دے اندر برکتین بے برکتی یہ برکت نہیں آ رہی۔ دوستان گرامی، اگر یقین کامل دے نال سورت واقعہ دی تلاوت کریں گا، مغرب تو بعد کر لے یا عشاء تو بعد کر لے، لیکن تیرا یقین کامل میرے آقا تے پکا ہوئے، میرے آقا نے حکم فرمایا ہے، پھر دیکھنا تیرا میرا قول جھوٹا ہو سکتا ہے۔ نبیوں دے سردار محمد مصطفیٰ دا فرمان کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آؤ سنو صحابہ دا یقین کامل، صحابہ دا ایمان کامل۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلام نے جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے نے، جو گلاں جو فرمان جو باتاں سن دے نے تے گھر جا کے اپنی زوجہ محترمہ نوں دس دے نے، آج میرے آقا نے اے فرمایا، آج میرے آقا نے اے سنایا، آج اسی اے سنے آئے۔ جدو تو تے میں بھی جمعے دے ٹائم تے آخری لمحات دے اندر آنا ہے کہ پتہ نہیں خطیب صاحب نے بیان کے کیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہونا، اللہ کرے تینوں مینوں اے ذوق مل جائے اس طرح صحابہ گلاں سن دینے میرے آقا دیاں تے پھر گھر جا کے اپنی بچیاں نوں سنا دینے، اپنی بیویاں نوں سنا دینے، اپنے بچیاں نوں سنا دینے۔ اللہ کرے تو تے میں اپنا مزاج بدل لئیے تے اپنے خطیب دا بیان سن کے پھر بچیاں نوں او خوشبو دسیے، پھر بچیاں نوں او حضور دی سیرت بیان کریے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلام نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے، سب تو پہلا مکہ مکرمہ تو ہجرت کرنے والے میرے آقا دے نال مدینہ شریف آن والے، آپ نے اپنا بچہ بھی مکے دے اندر چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی نو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے کہ اللہ دا حکم آ گیا ہے مکہ نہیں رہنا مدینہ جانا ہے۔ دوستان گرامی ذرا صحابہ دی سیرت نو ویکھنا، انہاں نے دین واسطے گھر بار چھوڑے نے، اپنے بیوی بچے چھوڑے نے، لیکن تو تے میں دین واسطے، تو تے میں اسلام واسطے 5 وقت دی اذان ہو جائے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ تیرا میرا یقین کامل نہیں، اگر یقین کامل ہوندا جدو اذان آندی تو تے میں اپنے گھر نہ بیٹھ دے بلکہ اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو جان دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ دوستان گرامی ذرا توجہ دے نال میرے آقا دا فرمان سننا ہے۔ حضرت ابو سلمہ فرمان دینے میں آقا کریم دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا، حضور دے جملے سنے نے، اگر کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تے پھر کی پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں اے سمجھیا صرف موت دا جدو اعلان ہو جائے تے اے پڑھنا ہے، نہ میرے دوست جدو بھی مصیبت آ جائے، جدو بھی کوئی بلا آ جائے، کدو بھی حالات اوکھے ہو جان تے اے وظیفہ کرنا ہے۔ میں تینوں سناندا جاواں ایدی فضیلت کی ہے۔ حضرت ابو سلمہ فرماندے نے میں حضور دا فرمان سنیا
تے گھر آ کے اپنی زوجہ نو سنایا ہے کہ جڑے بندے تے مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوے، اللہ اس تو بہتر اجر عطا فرما دینا ہے، اللہ اس تو اعلی اجر عطا فرما دینا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیاں نے جدو بھی کوئی مصیبت آندی ہے میں اس دا وظیفہ کر لینے لیکن ایک دن ایسا موقع آیا، ایسا ویلا آیا ہے کہ میرے شوہر دا انتقال، ابو سلمہ دا انتقال ہو گیا۔ مدینہ منورہ دے اندر، مکہ مکرمہ دے اندر حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ دا اے حقیقی پیار میاں بیوی دا بڑا مشہور سی، بڑی محبت کردے سن۔ تے آپ فرمانیاں نے میرے دل دے اندر خیال آیا ہے اور میرے شوہر فوت ہو گئے نے، منو بڑا پیار ہے، انہوں میرے نال بڑا پیار ہے، تے کس طرح منو شوہر تو کوئی اعلیٰ شوہر مل سکتا ہے۔ فرمادیاں نے سوچ دی رہندیاں لیکن آقا دے فرمان نو بھی سامنے رکھ دی رہنیاں کہ اس تو اعلیٰ اجر مل جائے گا۔ فرمادیاں نے میری عدت ختم ہو گئی، سال گزرے آئے، چند مہینے گزرے نے، اپنے گھر دے اندر پئی انتظار کر دی ساں، میں بیٹھی ساں آقا دے فرمان و یاد پہ کر دی ساں، اچانک پیغام آیا ہے ام سلمہ تنو مبارک ہوئے، تیری طرف محمد مصطفیٰ نے نکاح دا پیغام بھیج چھوڑیا ہے، نکاح دا پیغام آیا۔ فرمادیاں نے میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، میرا یقین کامل ہو گیا کہ واقعی جڑا بندہ مصیبت دے ویلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوے، اللہ اس تو بہتر اجر عطا فرماندا ہے۔ میں سوچتی سا میرے شوہر تو اعلیٰ کوئی نہیں، میں نے انہیں پیار دیتا ہے میری زندگی سے، لیکن رب نے کرم فرمایا ہے، میں نے اے یقین دے کامل دے بدلے اللہ نے او زوج عطا فرمایا ہے جنہوں رب نے نبیوں دا سردار بنایا ہے۔ تے میاں صاحب فرماتے نے چپرا سے تاموتی مل سے صبر کرے تا ہیرے پاگ لواگوں جے رولا پایا، نہ موتی دے نہ ہیرے۔ یقین کامل بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، لیکن یقین کامل نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ فرمایا جب تو اللہ سے مانگے تو یوں مانگ، یہ نہ کہ اگر اے اللہ تو چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو یقین کامل کے ساتھ یوں مانگو، اے اللہ میں تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں اور تجھ ہی سے مانگنا ہے اور تجھ سے لے کر جانا ہے۔ فرمایا تو اس یقین کامل سے مانگے گا اللہ رب العالمین تو کافر کو بھی خالی نہیں بھیجتا، اللہ تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بڑا نام ہے، آپ نے سنا ہے، یہ جو صلاۃ و سلام ہم جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں یہ آپ نے ایک باقاعدہ تنظیم بنائی تھی اور اس کو شروع کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس دور کے اندر لوگ حج پہ جاتے اور حج وہ بحری جہازوں پر کیا جاتا تھا۔ آج تو حج کرنا ہمارے حکمرانوں نے ذرا مشکل کر دیا ہے، تگڑا آدمی بھی حج مشکل سے کر سکے گا، تو لوگ حج بحری جہاز کے لیے جاتے تھے اور اتنا مشکل دور تھا کہ اپنے کفن بھی ساتھ لے کر جاتے، اس لیے کہ وہاں سمندر کے اندر آندھیاں چلتی، طوفان آتے، بعض اوقات حاجیوں کا بیڑا بھی ڈوب جاتا اور وصیتیں کر جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے تھے، طوفان آیا ہے، حج کے اندر حج کی طرف جا رہے ہیں اور بیڑے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ ہیں، طوفان سامنے سے آ جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آگے حضور دعا کریں کہ طوفان سامنے سے آ رہا ہے اور بیڑا ہمارا سمندر کے درمیان میں ہے، ہم تو مر جائیں گے، دعا کریں کہ ہم کنارے پہ لگ جائیں، طوفان سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، صبر کرو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضور ہم آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، صبر کریں، اللہ بچا لے گا۔ جب مصیبت آتی ہے نا، مشکلات آتی ہیں
تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے طلباء سے بھی، جب خوشی کا موقع آتا ہے نا، بیٹے کی شادی ہو، تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یقین مانے یوں لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے بھی نہیں، یعنی رج کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن ہلکی سی مصیبت آ جائے، ہلکا سا بخار ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق خوشیوں کا ہے، غمیوں کا ہے، خوشیوں کا تعلق نہیں ہے۔ جو باپ اپنے بیٹے کی شادی پر ڈھول ڈمکا کر رہا ہے، لیکن جب اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت بھی ڈھول بجائے نا، تو رب کے ساتھ اپنے یقین کو کامل کریں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں لوگ آ جاتے ہیں، حضور دعا کریں مصیبت آ گئی ہے، اللہ بچا لے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ ہمیں باحفاظت کنارے پہ لگا دے گا۔ دوستان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر لوگ آ جانے نے، عرض کرتے نے حضور دعا فرماؤ، بیڑا حج واسطے جا رہے آئے، طوفان سامنے آ رہے آئے، بچنا کسی نے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، طوفان ٹل جائے گا۔ چند لمحے گزرے نے، طوفان نے اپنا رخ بدل لیا، سارے بیڑے دے اندر بیٹھن والے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے، عرض کرتے نے حضور تسی بڑے اللہ دے پیارے ہو، بڑے اللہ دے بلی ہو، تہاڈی دعا دے نال رب نے طوفاناں دے رخ بدل چھوڑے نے۔ اگر اج تیرے میرے ورگا کوئی پیر ہوندا، مولوی ہوندا، وہ کہندا واہ 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 میری کرامت دا ظہور ہو گیا ہے، میری کرامت نو اتنے لوگ منن والے ہو گئے نے، میری اطاعت کرن والے ہو گئے نے۔ قربان جاواں انہاں لوگاں دی عظمت، انہاں دی سیرت، انہاں دے کردار، انہاں دے یقین کامل تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے چہرے تے جلال آیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، میری کوئی کرامت دا ظہور نہیں ہویا، میں اللہ دا اتنا پیارا کوئی نہیں، لیکن مینوں اللہ تے اللہ دے حبیب دے فرمان تے اتنا یقین کامل ہے۔ فرمایا مصطفیٰ نے جدو تو سفر کرن لگے نا، دعا سفر واری پڑھ لے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ فرمایا جدو سفر کریں اپنے گھر چوں باہر نکلے نا تے ایک قرآن دیاں آیتاں نے انہوں پڑھ لیا کر، تیرا سفر باخیر عافیت ہو جائے گا۔ فرمایا او جھلیو میں جدو گھروں نکلیا ساں میں اے آیتاں پڑھ لیاں سی کہ میں حج واسطے جا رہے ہوں، میرا یقین کامل اللہ دے سی، اللہ دے محبوب دے یقین کامل سی، مینوں پتہ سی سورج مغرب وچوں طلوع ہو سکدا ہے، رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکدا، میرا رب تے یقین اللہ دے حبیب تے یقین کامل سی، میری کرامت نے نہیں بچایا، میرے یقین کامل نے رب تے جڑا سی، رب دے محبوب تے جڑا یقین کامل سی، اس یقین کامل نے بچایا ہے۔ دوستان گرامی، یقین کامل بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس آدمی کو دو چیزیں مل جائیں، ایک معافی، لوگوں کو معاف کرنے کا اس کو طریقہ آ جائے، جو زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اگر اس کو یہ طریقہ اور یہ ڈھنگ آ جاتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جس آدمی کو یقین کامل مل جائے۔ میں نے کہا ہے کہ ہم ہر روز دعائیں مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، ہم آپ کے لیے مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا یقین کامل بھی نہیں ہے۔ اگر یقین کامل ہو جائے تو ذرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پڑھیں، جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، فرعون کا دور ہے، جادو اور لوگوں نے بتایا فرعون کو کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم نے اپنے بچے کو صندوق کے اندر بند کیا، کوئی آکسیجن نہیں ہے، کوئی اور جدید ذرائع نہیں ہیں، اور ڈالا بھی کہاں، دریا کے اندر، نہر کے اندر ڈال دیا، لیکن یقین رب پہ کیا۔ رب نے اس صندوق کو کہاں پہنچایا؟ جس جگہ سے ڈر تھا وہیں تک پہنچا دیا۔ فرعون کے گھر محل کے قریب اس صندوق کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں پھر آتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے۔ یہ یقین کامل ہوتا ہے۔ جب بندے کا یقین کامل ہوتا ہے
تلاطم خیز سمندر میں بھی وہ چھلانگ لگا دے۔ وہ 313 تھے اور آج 56-57 ممالک ہیں، لیکن ان کا مقابلہ ایک اسرائیل ہم سے قابو میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہمارا یقین کامل کمزور ہو گیا ہے۔ 56-57 ممالک کے پاس ایمان کی کمزوری ہے، وہ 313 اور 10,000 کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے اور ارد گرد سانپ ہی سانپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے موسیٰ اس ڈنڈے کو ڈال دو، پھینک دو، وَأَلْقِ مَا فِي يَدِكَ، جو آپ کے ہاتھ میں اس کو پھینک دو۔ اب یوں بھی کہہ سکتے تھے اللہ ارد گرد میرے سانپ ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اپنا بچاؤ کرنا ہے تو بچاؤ کے لیے ہتھیار پھینکا نہیں جاتا بلکہ ہتھیار کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ لیکن رب پر یقین کامل تھا، اتنا یقین اور توکل تھا کہ اس عصا کو پھینکا، رب نے اس کو سانپ بنا دیا اور سارے سانپوں کو وہ نگل کر لے جاتا ہے۔ اور پھر اسی سے آگے آخری بات سنیں، حضرت موسیٰ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعتقاد، اپنے یقین اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو پھر کچھ حاصل ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کی، اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، کیا کریں؟ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا مارو، اور عصا پانی پہ مارو گے تو پانی راستہ دے دے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ ایک ڈنڈا ہے اور پانی پہ مارنا ہے، پانی کیسے راستہ دے گا؟ پانی کی صفت ہے، وہ بہتا ہے، بہہ رہا ہے، اور کیسے روکے گا؟ لیکن یقین چونکہ کامل تھا، چلتے ہوئے پانی دریا پہ اس عصا کو مارا، اللہ نے درمیان سے راستہ بنا دیا۔ یقین کامل تھا، کراس کر جائے۔ پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے، چونکہ رب کو نہیں مانتا، یقین کامل نہیں ہے، جو ہی گزرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایک یقین آخرت کا ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قیامت والے دن ہم نے اٹھنا ہے، ہم سے حساب و کتاب ہونا ہے، ہم سے سوال و جواب ہونے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، جب یقین کامل ہو جائے گا تو پھر ہم مسجد کی طرف بھی آئیں گے، پھر مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر لذت بھی ملے گی، پھر قرآن اٹھاتے ہوئے ہمارا دل بھی کرے گا، پھر قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں راحت اور سکون بھی ملے گا جب یقین کامل ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن بتائے گا کہ تم کیا تھے، کیا ہوئے اور کیا ہو جاؤ گے، اور سب کا قوموں کے قصص پڑھیں اور ان کے واقعات پڑھیں، تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین مضبوط ہوگا۔ جتنا انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔